اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فالمسجد الحرام بمئۃ الف صلاۃ ومنہ الکعبۃ وزوائدہ الحادثۃ وإن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه۔ کل کہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن مساجد فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ بعض مساجد ذاتاً فضیلت رکھتی ہیں، بعض مساجد عارضاً فضیلت رکھتی ہیں۔ ذاتاً ان میں فضیلت متفاوت نہیں ہے دوسری مساجد سے، لیکن عارضاً ہے۔ مثلاً ایک مسجد ہے، اس میں لوگ زیادہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک مسجد ہے اس میں لوگ کم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجدیں ایک جیسی ہیں، لیکن لوگوں کے زیادہ اور کم آنے کی وجہ سے ان کی فضیلت میں فرق ہے۔ یہ فرق عارضی ہے۔ ایک ہے ذاتی فرق کہ ذاتاً مسجد افضلیت رکھتی ہے، جیسے مسجد الحرام، مسجد نبوی وغیرہ۔ کہتے ہیں فالمسجد الحرام بمئۃ الف صلاۃ، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ وَزَوَائِدُ الْحَادِثَةِ، اور کعبہ کے جو اضافہ جات ہیں وسعت کرتے ہوئے جن حصوں کو بڑھایا گیا ہے، وہ بھی مسجد الحرام کا ہی حصہ ہیں، ان میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی مسجد الحرام جیسا ہے۔ لیکن کہتے ہیں وہ انکانا غیرہما افضل، اگرچہ کعبہ اور زوائد کعبہ کے علاوہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی خود کعبہ کے اندر نماز پڑھنا یا جو اس کے اضافہ جات ہیں ان میں نماز پڑھنا وہ کم فضیلت رکھتا ہے، اور مسجد الحرام جو کعبہ کے ارد گرد ہے اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ فإن القدر المشترک بینہما فضلہ بذلک العدد، جو قدر مشترک ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ اس عدد جتنی فضیلت ہے، یعنی 1,00,000 نماز کی، یہ قدر مشترک ہے، یعنی اوسطاً جو ثواب ہے وہاں 1,00,000 نماز کا۔ وَإِنِ اخْتُصَّ الْأَفْضَلُ بِأَمْرٍ آخَرَ، اگرچہ کسی اور امر کی وجہ سے اس کی افضلیت جو ہے وہ مختص ہو، لا تقدیر فیہ، اس میں کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ جو بات ہے یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اشکال مقدر کا جواب ہے، گویا کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اضافہ جات کیے گئے ہیں کعبے میں اور خود کعبہ، یہ عین مسجد ہیں، فرق نہیں ہے، یہ اشکال مقدر ہے، عین مسجد ہیں۔ تو بس یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ اور زوائد کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے اور اصل مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی یہ بے جا بات آپ نے کی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا ثواب مسجد الحرام میں ہے جو کعبہ کے ارد گرد ہے، اتنا ہی ثواب خود کعبہ کے اندر ہونا چاہیے، اتنا ہی ثواب و زوائد کعبہ جو ہیں ان میں ہونا چاہیے، ہاں جن کو اضافہ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے، اس کو ان میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ عین مسجد ہے، وہ زوائد مستحدثہ جو ہیں وہ عین مسجد ہیں۔ آپ نے یہ فرق کیوں کر دیا ہے کہ
مسجد اور ہے اور کعبہ اور یہ فرق درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی اشکال مقدر کو کا جواب دینے کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ کوئی منافات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ کعبہ اور زوید کعبہ خود مسجد ہوں. بھائی ٹھیک ہے کعبہ مسجد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کعبہ عین مسجد ہے یا زوائد مستحدثہ عین مسجد ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. ہم ثواب کی بات کر رہے ہیں، ثواب کی کمی اور زیادتی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کعبہ مسجد ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا مسجد الحرام میں ہے. ٹھیک ہے وہ زوائد مستحدثہ جو کعبہ کو بڑھایا گیا اور اضافہ جات ہیں وہ عین مسجد ہیں، لیکن ان میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو پس کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی اور ہماری بات میں کوئی منافات نہیں ہے. آپ والی بات بھی درست ہے کہ کعبہ عین مسجد ہے، ہماری بات بھی درست ہے. ٹھیک ہے کعبہ عین مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے کی فضیلت کعبہ میں کم ہے، مسجد حرام میں زیادہ ہے. کما یختص بعض المساجد، جیسے کہ بعض مساجد مشترکہ مختص ہیں فی وصف، کسی خاص وصف کی وجہ سے، بے فضیلت زائدہ، اضافی فضیلت کے ساتھ مختص ہیں، ان میں ایک فضیلت اضافی ہے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نا بعض مساجد ان میں کچھ فضیلت زیادہ ہو، مثلا لوگ زیادہ آتے ہیں یا جامع مسجد ہے وغیرہ، اضافہ ہو سکتا ہے. آگے آ رہا ہے ام اشترک فیہ ما غیرہ، ہاں وہ جن میں مشترک ہیں ان کے علاوہ اور بھی، تو ان میں مثلا مختلف ہے، فضیلت اس میں زیادہ ہے. ہاں یہ نیچے ایک اچھی بات لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہو من الممکن ان یکون بعض المساجد مشترکا مع البعض، کہتے ہیں کہ بعض مساجد کے ساتھ مشترک ہیں فی اصل الفضیلت، فضیلت کے اعتبار سے اصل فضیلت مشترک ہیں، وہ بھی فضیلت رکھتی ہے وہ بھی مسجد، مثلا مساجد سوق والقبیلہ، مثلا بازار کی مسجد ہے، قبیلے کی مسجد ہے، افضلیت ہے اس میں، فضیلت ہے نماز پڑھنے کی. فإن مساجد السوق کلہا علی نسک واحد فی الفضیلت، جو بازار کی مسجدیں ہیں تمام کی تمام فضیلت میں برابر ہیں، چاہے بازار کے اس کونے پہ ہے اس کونے پہ ہے، درمیان میں بازار کی مسجد بازار کی ایک ہی اس کی کیٹیگری ہے، ایک ہی فضیلت ہے، بدون مزیت لواحد علی آخر، کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکنو یختص بعضها بمزیت فضیلت لا توجد فی الاخر، لیکن بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو جن میں فضیلت دوسری فضیلوں سے مختلف ہوتی ہے، ہاں اس میں ایک خاصوصیت ہے، ایک فضیلت اضافی ہے. کیسے؟ لو کما لو کانت الصلاۃ فی احدها اکثر من الاخر، مثلا ایک میں زیادہ نماز پڑھی جاتی ہے دوسرے میں کم پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک میں نمازی زیادہ آتے ہیں دوسرے میں، او کانت الجماعت تناقض فی، ایک میں جماعت منعقد ہوتی دوسرے میں نماز جماعت نہیں ہوتی. او کان الامام الذی یصلی فی ذا مزیت علما او عملا، یا ایک مسجد ہے اس میں جو امام جماعت ہے اس میں ایک مزیت خصوصیت زیادہ ہے دوسرے میں کم، مثلا وہ عالم ہے زیادہ عالم ہے زیادہ علم رکھتا ہے دوسری والا کم، یا مثلا وہ سید ہے دوسری والا غیر سید ہے، یا وہ امام راتب ہے دوسرا امام غیر راتب ہے وغیرہ. یہ جو عارضی ہیں چیزیں، عارضی امور جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے بسا اوقات مسجد، دوبارہ اس بات کو میں عرض کروں تو شاید سمجھ آئے، بسا اوقات مساجد مشترک ہیں من باب المسجد، مسجد ہونے کے اعتبار سے مشترک ہیں فضیلت میں. یعنی کیا؟ یعنی مساجد کی بے حیث سے مسجد ایک جیسی فضیلت ہے، ذات مسجد بما ہوا مسجد، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ایک جیسی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا، بازار میں چند مساجد ہیں، سب کی بے اعتبار مسجد ایک فضیلت ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، وہ بھی مسجد ہے وہ بھی ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، ذاتن بذات ہی ایک جیسی ہیں. لیکن عارضن
بعض مسجدوں کی فضیلت بعض دوسری مسجدوں سے زیادہ ہے۔ مثلا ایک میں نماز جماعت ہوتی، دوسری میں نہیں ہوتی۔ نماز جماعت والی میں زیادہ فضیلت ہے، اس میں کم۔ ایک مسجد کا امام جماعت جو ہے بڑا عالم ہے، ایک کا چھوٹا عالم ہے، ٹھیک ہے، مثلا ایک کا مدرسے کا پرنسپل ہے، دوسری کا طالب علم ہے، تو وہ جو جس کا عالم بڑا ہے اس کی فضیلت، یہ فضیلت عرض ہی ہے، مسجد بما ہوا مسجد فضیلت نہیں ہے، ذات مسجد کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس عارض کی وجہ سے ہے فضیلت۔ ممکن ہے وہ پیش نماز جو پرنسپل صاحب ہے وہ وہاں سے چلا جائے، اس کی جگہ بھی طالب علم آ جائے وہاں بھی، اور وہاں بھی ایک ہی کیٹیگری کے دونوں ہم کلاسی ہیں پیش نماز، تو ثواب ایک جیسا ہوگا۔ عارضی فضیلت تھی، رفع بھی ہو سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ یہ اس پورے جملے میں یہ بات بیان کر رہے تھے۔ وَالنَّبْوِيُّ بِالْمَدِینَہ، اور مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، بِعَشْرِ آلَافٍ، آلاف صلاتن، 10,000 نماز کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے آپ کے نام عمل میں 10,000 نماز کا ثواب درج کیا جائے گا۔ وحکم زیادت حادثات کما مرہ، اور جو زوائد مستحدثہ ہیں اس مسجد کے، پہلے مثلا چھوٹی تھی اب اس کو بڑھا دیا گیا، بڑا کر دیا گیا ہے، تو وہ جو اضافی کی گئی ہے مسجد، بڑھائی گئی ہے، پیغمبر کے دور میں ایک مسجد کا خاص محدودہ تھا، اب اس کو بڑھا کر اور بھی وسیع کر دیا گیا ہے، تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ زوائد مستحدثہ کا، وہ کہتے ہیں ان کا حکم وہی ہوگا جو کعبہ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ کعبہ میں کیا کہا تھا؟ وہ عین مسجد ہے، عین مسجد ہے، لیکن اس میں ثواب اتنا نہیں ہے جتنا وہ اصل مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو مسجد نبوی کی یہی بات ہوگی نا، جو مسجد نبوی پیغمبر کے دور میں بنی تھی، جتنا اس میں ثواب ہے اتنا ثواب اس ایریے میں نہیں ہے جو ایریا بعد میں بڑھایا گیا ہے، اس میں کم ہے۔ آگے سمجھ بات کی۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَالْأَقْصَى، اور مسجد کوفہ اور مسجد اقصی میں سے ہر ایک مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ سمیہ بالاضافۃ الی بعدہ عن المسجد الحرام، مسجد اقصی کو اس لیے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اقصی کا معنی ہے دور، اور یہ مسجد اقصی مسجد الحرام سے دور ہے۔ کہاں؟ سعودی عرب اور کہاں؟ فلسطین، دور ہے نا، فاصلہ ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا تھا، اور وہی جو ہے وہ اب مروج ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ان مساجد میں، مسجد کوفہ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے ثواب 1000 صلاۃ، 1000 نماز کے برابر ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں گے، نام عمل میں 1000 نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ والمسجد الجامع فی البلد للجمعات، وہ مسجد جامع جو شہر میں ہے اور اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے، اول جماعت، یا اس میں نماز جماعت، جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت ہوتی ہے اس میں، وَإِن تَعَدَّدَ، اگرچہ زیادہ بھی ہوں جماعت والی مسجدیں، بِمِئَةٍ، 100 نماز کا ثواب اس میں۔ اب ایک مسجد ہے جس میں جماعت نہیں ہوتی، اس میں کم ہے ثواب، لیکن ایک مسجد جس میں نماز جماعت ہوتی ہے، اگرچہ جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت تو ہوتی ہے، 5 ٹائم کی جماعت ہوتی ہے مثلا، تو اس میں جو ثواب ہوگا، ایک نماز کا ثواب 100 نماز کے برابر انسان کو ملے گا۔ وَمَسْجِدُ الْقَبِيلَةِ كَالْمَحَلَّةِ فِي الْبَلَدِ، قبیلہ کی مسجد جو ہوتی ہے، جس طرح شہر میں ایک محلے کی مسجد ہے، مثلا مسجد فلاں، اس ٹبے کی مسجد، اس بستی کی مسجد، اس محلے کی مسجد، اس کو مسجد قبیلہ کہا جاتا ہے، مسجد القبیلہ کہا جاتا ہے، محلے کی مسجد، ایک شہر کے محلے کی مسجد، اس میں کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں ب25 25 نمازوں کا ثواب ہے، ایک پڑھیں گے 25 نمازوں کا ثواب درج ہوگا۔ اور مسجد السوق ب12، بازار کی جو مسجد ہے کم ترین ثواب اسی کا ہے، 12 نمازوں کا بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد عورت کا گھر ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہتے ہیں بمعنی ان صلاۃ فیہا افضل من خروجہا الی المسجد، یعنی عورت کی نماز افضل ہے اس سے کہ وہ نکل کر گھر سے مسجد میں جائے،
مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. اس کا معنی یہ ایک معنی یہ اس کا. دوسرا معنی اس جملے کا او بمعنی کون صلاتہ فیہ کل مسجد فی الفضیلت، یعنی اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گی عورت اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. دو معنی ہو گئے. پہلا معنی کیا تھا؟ ہاں پہلا معنی یہ تھا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. فلا تفتقروا الی طلب بالخروج، بس عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی عورت محتاج نہیں اس بات کی طرح کہ اس فضیلت کو حاصل کرے گھر سے نکل کر اور مسجد میں جا کر. آئی سمجھ؟ اب جو سوال پیدا ہوتے وہ یہ ہے کہ حل ہوا کا مسجد مطلق، کیا یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے عورت کے لیے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے تو مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا یا کم از کم مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ملے گا، کس مسجد کے برابر ہوگی، کس مسجد اتنا ثواب ہوگا اس کو؟ کہتے ہیں اس میں سوال ہے. پہلا یہ کہ حل ہوا کا مسجد مطلق، ان کا مطلقاً مسجد اتنا ثواب ہوگا، او کما ترید الخروج الیہ، یا اس مسجد جتنا ثواب ملے گا جس میں جانا چاہتی تھی اور نہیں گئی. ہاں وہ چاہ رہی تھی کہ فلاں مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس میں وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن نہیں گئی، گھر میں اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو کون سی مسجد اللہ ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں فیختلف بحسب، تو مختلف ہے نا مسجد کے اعتبار سے ثواب. اگر وہ جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو جامع مسجد کا ثواب ملنا چاہیے. اگر وہ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی تھی لیکن گھر میں پڑھ لی ہے تو مسجد کی محلے کی مسجد اتنا ثواب اس کو ملنا چاہیے تھا. یا وہ مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن نہیں گئی، گھر میں اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنا جتنا ثواب ملنا چاہیے تھا. کون سا ہے؟ کہتے ہیں الظاہر و الثانی، ظاہر یہ ہے کہ دوسرا، جس مسجد میں وہ جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے اور نہیں گئی گھر میں نماز پڑھ لی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جتنا ثواب اس کو گھر میں ملے گا. وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.